جی سر، علی راشد صاحب نے جس طریقے سے بتایا ہے موئی بھائی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ تو اتنے بہترین چل رہے ہیں اور آپ لوگوں نے اس انداز میں حکومت چھوڑ کے گئے تھے. 33-34% انفلیشن تھی اور مہنگائی کی شرح بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی، بلکہ اس حکومت نے اپنے اتحادیوں کے ہمراہ سب چیزوں کو کنٹرول کیا ہے. عوام تک اس کے ثمر پہنچ رہے ہیں. ایک تو اس کو ذرا رسپونڈ کر دیں. دوسرا میرا جو کویشچن ہے کہ آپ کو کتنی امید ہے کہ جو دیرینہ مطالبہ ہے آپ کا 8 فروری کے آڈٹ کے حوالے سے، وہ کیس سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے. 9 مئی میں کمیشن بننا ہے یا نہیں بننا ہے، وہ کیس بھی سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے. آئینی عدالت کے سامنے ہے. جسٹس امین الدین صاحب کی سربراہی میں یہ تمام معاملات ہیں. آپ کتنے ہوپفل ہیں جی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں وہ رسپونڈ کر لوں گا جو انہوں نے کہا تھا. دیکھیں، عمران خان ویسے ہی تو نہیں کہتا کہ، اور آپ نے ان کو حالانکہ لقمہ بھی دیا کہ اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں، لیکن وہ نہیں کر سکے. اس کے لیے تھوڑی سی سمجھ چاہیے ہوتی ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے. آپ نے انہیں بتایا تھا کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، لیکن عمران خان ویسے ہی تو نہیں کہتے. ایک تو یہ ان پڑھ ہوتے ہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح بات کی تھی کہ جو انفلیشن ہے وہ کچھ اور چیز ہے، جو آپ کی مہنگائی ہے وہ کچھ اور چیز ہے. پاکستان میں کوئی مہنگائی کم نہیں ہوئی، اسی طرح بڑھ رہی ہے. ہاں، جو سپیڈ سے جتنی شاید بڑھ سکتی تھی اتنی نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آئی. نمبر 2، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ جو سٹاک ایکسچینج ہے، دیکھیں سٹاک ایکسچینج جو ہے نا، اس کے نمبر بڑھ گئے ہیں. 110,000 پہ چلے گئے ہوں گے یا 100,000 کراس کر گئے ہوں گے، لیکن اس کا جو حجم ہوتا ہے، مطلب جو ویلیو ہوتی ہے آف ٹریڈ، اس ٹریڈ ویلیو کی اگر ہم اس کو 5 نمبر دیتے ہیں، فرض کریں آج کے دن میں، تو 2022 مارچ میں جو ویلیو تھی وہ 10 تھی نمبر اس کی. تو یہ ان کے ہاف بھی نہیں ہے، اس سے کم کی ٹریڈ ہو رہی ہے. آپ کی جو جاب لیسنس ہے اس وقت سب سے زیادہ ہے. آپ کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ سب سے کم ہیں اس وقت. اچھا، جس وقت ان لوگوں نے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے تباکن کر کے چلے گئی ہے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو اور جو انہوں نے پبلش کیا، ہم نے نہیں پبلش کیا، انہوں نے پبلش کیا ہے، اور I'm sure کاٹ کوٹ کے کیا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ڈی پی 6.2% ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جو ایکسپورٹس کی گروتھ ہے وہ تقریباً 28-29% ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جو ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ ہے وہ 4.4% ہے. انہوں نے کہا تھا لارج سکیل انڈسٹری کی گروتھ پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں وہ تقریباً 14-15 پر یا 11-12% کے قریب تھی. اس میں آئی ٹی سیکٹر کی گروتھ اراؤنڈ 30% تھی. اس میں ہر قسم کی گروتھ، جتنی بھی گروتھ ہے وہ اس میں زیادہ تھی. اور ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف آج ان سے خوش ہے، اور یہ جو پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، ان کو CCC+ ملا ہے. پہلے ان کو CCC- تھا. CCC- کا مطلب یہ ہے ایٹ دا ورج آف کولیپس. وہ ان کے آنے کے بعد ملا ہے، اور جب یہ آئے تھے تو اس وقت B+ تھا. اس سے یہ 3 ڈگریز نیچے گرے CCC- پہ. ابھی یہ CCC+ پر گئے ہیں. مینز کہ ابھی بھی ڈینجر ہے، ختم نہیں ہوا، ابھی بھی بہت سارے ڈینجرز ہیں. تو اس وجہ سے ان کو، اگر ان کو پتہ چلے نا کہ یہ کیسے کرتے. اچھا، پھر اختیار ولی صاحب نے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ کوئی ڈر گیا، کوئی یہ کر گیا. دیکھیں، ہماری سمپل سی بات ہے، وہ ایک کسی کے نام کے ساتھ منسوب ہے تو میں وہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن بہتر ہے کہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے بجائے اس کے کہ ڈرائیور کے ساتھ بھاگ جائے. بات چیزیں ہوتی ہیں، انسان کو دیکھنی پڑتی ہیں. اور اگر یہ یاد رکھیں، اچھا ایک اور بات ہے، ابصار عالم صاحب، میں نام لے رہا ہوں، ابصار عالم صاحب کے پروگرام میں عقیل صاحب تھے. انہوں نے اسی طرح کہا تھا کہ وہ 12 بجے چلے گئی. ابصار عالم صاحب کا تھا کہ جی میں نے 1:15 یا 1 بجے ٹویٹ کیا تھا یا ٹویٹ دیکھا تھا، وہ اس وقت بھی ادھر ہی تھیں، یا 12:30 بجے کے قریب وہ ادھر ہی تھیں. تو یہ کہہ دینا کہ وہ پہلے چلے گئی تھی، نہیں گئی تھی، وہ آخر آپ کا رسپونڈ آ گیا. میرا ذرا سپریم کورٹ کے کیسز پہ بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے ذرا ان کا بتا دیں کہ آپ لوگ کے مطالبات ہیں 18 فروری والا، 9 مئی کمیشن والا. سپریم کورٹ کے دیکھیں، اب ہولڈ آن، اب میں آ جاتا ہوں سپریم کورٹ. دیکھیں، ہمارا سمپل سی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو ہمیں یہ گلہ ہے جو ہمیں بعض چیزیں نہیں معلوم تھی، اور جو PMLN والوں نے بعد میں بتائی. انہوں نے کہا جی مولانا صاحب نے اپنی ایک ڈیل کی تھی. اب یہ مولانا صاحب اس کو جھٹلا سکتے ہیں، ایسے کر سکتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ PMLN والے لوگوں، میں نام بھی لے سکتا ہوں، میں لینا نہیں چاہتا.
ठीक है। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने अपने मदारिस को रजिस्टर कराने के लिए उन्होंने कहा था हम आपके इस आईनी तरामीम में आपके आज खिताब में कहा है कि उस वक्त तो एतराज नहीं किया था आप लोगों ने मदारिस बिल पे जब 26वीं तरमीम पास करनी थी, आज उन्होंने कहा अपने खिताब में। सुन ले अब मैं बात कर लेना। अब ये याद रखें कि जो हमें जो मुसवदा दिया था, जो मौलाना साहब को मुसवदा दिया था, जो बिलावल भुट्टो साहब ने दिया था, उसमें जो बातें थी उसमें एक कंडीशन ये याद रखें उसमें जिस पे साइन किया था वो ये था कि चीफ जस्टिस जो होंगे वो जस्टिस मंसूर अली शाह रहेंगे। ये मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है, ये बिलावल भुट्टो ने भी कहा, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा। अब अगर उसके बाद वो चीज नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि वो मुसवदा झूठा निकला, इसका मतलब है वो बेईमानी हुई, इसका मतलब है ये सारा जो 26वीं तरामीम जो हुई है इसका मतलब है उसके अंदर झूठ था। अब उस बेसिस पे जो तरामीम हुई है, उस बेसिस पे जिस तरीके से सारा सिस्टम हुआ है, उस सिस्टम को हम नहीं मानते। उस लिहाज से जो बेंच बना है, उस बेंच के अंदर जिस तरीके से अपने लोगों को किया है और ऐसे लोगों का अपॉइंट किया है जिनका आईनी केसेस के साथ उनके पूरे करियर में कोई ताल्लुक नहीं रहा। ठीक है, मतलब आपके लिए ये बेंचेस के अंदर केस आना देख लें कि इतना उम्मीद अफजा नहीं है। मैं आता हूं ना सर, दोबारा आता हूं। इख्तियार वली खान साहब ने एक मिनट आपने जस्टिस मंसूर अली शाह का लेटर पढ़ा है? जस्टिस मंसूर अली शाह का लेटर, जी सर, उसमें एक एक चीज जिस तरीके से बयान की गई है, अगर आप वो पढ़ लें तो आप कहेंगे कि यार ये इस मुल्क में क्या हो रहा है।